طریقہ بھی وہی بتائے گا اور مقصد بھی وہی بتائے گا۔ سوال کریں اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے، دوست احباب سے، اور پوچھیں تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یقین کریں تجربہ کر کے بیٹھا ہوں 95% سے زیادہ لوگوں کے جو مقصد ہیں وہ اس مٹی کی بنی دنیا سے باہر نہیں نکلتے۔ کہ جو اپنے رب کو نہیں جانتا، جو اپنے رب کے ساتھ شناسا نہیں ہے، جو اپنے رب کی تخلیق سے شناسا نہیں ہے، یعنی کہ خود سے شناسا نہیں ہے، وہ اپنے پیدا ہونے کے مقصد سے بھی شناسا کوئی نہیں۔ وہ نہیں جانتا مجھے کس نے بنایا، وہ نہیں جانتا کہ مجھے کیوں بنایا گیا، وہ نہیں جانتا کہ میری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، مجھے زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے بنانے والے کو نہیں جانتا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حاکمیت، بادشاہت اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ کروڑوں اربوں ہاتھ درود و سلام ہوں انبیاء علیہم السلام، بالخصوص ہمارے پیارے نبی محمد کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت نے اس مکمل کائنات کو بنایا۔ جب اس کائنات کا ہم بغور جائزہ لیتے ہیں تو ایک چیز تو ہمیں ماننی پڑتی ہے کہ یہ دنیا، اس دنیا سے باہر پوری کائنات، آپ جب اس کا بغور جائزہ لیں گے تو ایک نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز کسی نہ کسی خاص مقصد کے تحت پیدا کی ہے۔ زمین بچھونے کا کام کرتی ہے، آسمان چھت کا کام کرتا ہے، پانی، پودے یہ زندگی فراہم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آپ قدرت کا دیگر مخلوقات کا نظام دیکھ لیں تو آپ کو دکھائی دے گا، ایک خوراک بنتا ہے تو دوسرے کو خوراک میسر آتی ہے۔ ہر ایک چیز آپ کو کسی نہ کسی خاص مقصد کے تحت اس دنیا کا حصہ دکھائی دے گی۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی، جن، ملائکہ، اس سمیت ساری کی ساری مخلوقات کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنا ایک شاہکار بنایا، اور اس شاہکار کو تمام مخلوقات پر اشرفیت وہ بخشی، اور اسے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہوا، یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والی مخلوق۔ اور یہ مخلوق یقینی طور پر میرے رب کا شاہکار ہے۔ جس طرح دیگر مخلوقات، دیگر چیزیں ایک خاص مقصد کے ساتھ ہیں، تو انسان بھی کسی خاص مقصد کے ساتھ ہی اس دنیا میں موجود ہوگا۔ لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان کی اس دنیا میں موجودگی، انسان کا پیدا ہونا، پیدا ہونے کے بعد وہ پوری زندگی کا لائف سائیکل چلنا، اور اس لائف سائیکل کو چلانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور اس کا زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اس کی اس زندگی میں ترجیحات کیا ہونی چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان خود طے کرے گا۔ کوئی دنیا کے 2-4 کتابیں پڑھے ہوئے لوگ طے کر کے بتائیں گے کہ گول سیٹنگ کیا چیز ہے، یا پھر اس کو یہ سارا مقصد، یہ ساری ترجیحات اس ذات سے لینے کی ضرورت ہے کہ جس نے اسے تخلیق کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے اوپر مطالعہ کرتے ہیں،
آپ کو دکھے گا کسی نے اپنی زندگی سانپ کو پڑھنے میں لگا دی، کسی نے اپنی زندگی مگرمچھ کو پڑھنے میں لگا دی، کسی نے اپنی زندگی زمین کی مٹی کو پڑھنے میں لگا دی، کسی نے اپنی زندگی اس دنیا سے باہر زندگی کے ذرائع ڈھونڈنے میں لگا دی، اور کسی نے اپنی زندگی اس انسان نما ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے لگا دی۔ سائنسدان کہتے ہیں ہم انسانی دماغ کا 6-7% سے زیادہ حصہ نہیں سمجھ پائے۔ یہ ایک لامحدود چیز ہے، اور یہ میرے رب کا ایک شاہکار ہے۔ یہ جس نے بنایا ہے بڑا زبردست طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کو ہم 6-7% سے زیادہ نہیں سمجھ پائے، اکثر 3-4% کلیم کرتے ہیں، کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں 6-7% سے زیادہ ہم اس کو نہیں سمجھ پائے کہ یہ کیا چیز ہے، کس طرح ڈیزائن ہوا ہے، کس طریقے سے چلتا ہے، کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ صحیح والے جو اس کے فنکشن ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ 100% ہمیں معلوم کوئی نہیں۔ او بھائی، جس چیز کے بارے میں ہم 100% جانتے کوئی نہیں، آپ اس کو چلانے کا طریقہ کار کیسے بنا سکتے ہو؟ کمیونزم کے نام پر، کیپٹلزم کے نام پر، سوشلزم کے نام پر، پروٹیسٹزم کے نام پر، اور بہت سارے ادھیان لا کر کھڑے کر دیتے ہو دین اسلام کے مقابلے میں کہ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ساتھ انسان کو سارے کے سارے حقوق، امن، سلامتی میسر آئے گی۔ نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مشین کو جس نے بنایا ہے اس کو چلانے کا طریقہ بھی وہی بتائے گا، طریقہ بھی وہی بتائے گا اور مقصد بھی وہی بتائے گا۔ ایک بہت ہی چھوٹا سا بڑا عام سا سوال ہے۔ بچوں کو اسکول میں شروع سے ہی پڑھانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے، اور کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آج ہم یہاں موجود ہیں نا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ نکلیں اپنے گلی محلوں میں، اپنے خاندان میں، گھروں میں، جائزہ لیں اور سوال کریں اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے، دوست احباب سے، اور پوچھیں تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یقین کریں، تجربہ کر کے بیٹھا ہوں 95% سے زیادہ لوگوں کے جو مقصد ہیں وہ اس مٹی کی بنی دنیا سے باہر نہیں نکلتے، اس سے باہر نہیں نکلتے۔ پھر پریشانی ہوتی ہے، پھر پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے رب کو نہیں جانتا، جو اپنے رب کے ساتھ شناسا نہیں ہے، جو اپنے رب کی تخلیق سے شناسا نہیں ہے، یعنی کہ خود سے شناسا نہیں ہے، وہ اپنے پیدا ہونے کے مقصد سے بھی شناسا کوئی نہیں۔ وہ نہیں جانتا مجھے کس نے بنایا، وہ نہیں جانتا کہ مجھے کیوں بنایا گیا، وہ نہیں جانتا کہ میری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، مجھے زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے بنانے والے کو نہیں جانتا، اپنے آپ کو اور اپنے بنانے والے کو نہیں جانتا۔ آج یقین کریں جب حالات دیکھتے ہیں نا، حالات دیکھتے ہیں تو پورا قرآن اللہ کا نا ہمیں ہمارے مسائل کی وجہ بتا رہا ہوتا ہے، اس کا حل بتا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا دین اتنا شاندار ہے، جب اس کو کھولنا شروع کرتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے آج مجھ پر پورے پاکستان کی بات کر لیں، پوری دنیا کی بات کر لیں، آج میرے ساتھ جو مسائل ہیں، پریشانیاں، آج میری جو ضروریات پوری نہیں ہوتی، مجھ پر جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں، میرے ساتھ جو سلوک پوری دنیا کے اندر اس مرتبہ روا رکھا جا رہا ہے، اور مجھے دکھائی دے گا، یقین جانے کہ میرا رب کا قرآن مجھے بتا رہا ہوتا ہے تم یوں کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تم ایسے کرو گے تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ میرا رب کا قرآن بتا رہا ہوتا ہے، میرا رب اپنے بندے کو کہہ رہا ہوتا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کہاں کرے گا میرا رب ذکر؟ اپنے فرشتوں میں کرے گا۔ کس چیز کا کرے گا؟ مال کی برکتوں کا کرے گا، پریشانیوں کے حل کرنے کا کرے گا، ضروریات کے پورے کرنے کا کرے گا، رحمتوں کے نزول کا کرے گا، مسائل کے اندر ساتھ کھڑے ہونے کا کرے گا، ہر جگہ رحمت سے ڈھانپ لینے کا ذکر کرے گا۔ اور میرے رب نے اپنے فرشتوں کی مجالس میں میرا ذکر کیا کرنا ہے، لیکن ہم نے اپنے رب کے ذکر کو چھوڑ دیا، تو پھر اس کے بعد میرے رب کا قرآن مجھے دوسرا راستہ بتا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، رب نے ان کو بھلا دیا۔ او بھائی، جب رب بھلا دے گا تو پھر سلوک کچھ ہوتا رہے، پھر رحمتیں بھیک مانگتے رہیں، میسر نہیں آنی۔ وجہ کیا ہے؟ میرے رب نے بھلا دیا۔ زیادتی نہیں کرتا میرا رب، میرا رب زیادتی نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ وہ تو اپنے بندے کو ڈیمانڈ کرتا ہے، کہتا ہے آجا، اپنے بندے کو ڈیمانڈ کر کے کہتا ہے کہ میری طرف پلٹا، میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، مجھے بھلا دے گا، میں تجھے بھلا دوں گا۔ اور آج دیکھ لینا،
آج دیکھ لیں وہ رب جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، آج آپ کو اپنا حالات، اپنے ساتھ ہونے والے سلوک، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں، ضرورت کا پورا نہ ہونا، معیشت کے حالات، ملک کے حالات، یہ سارے مسئلے کیا یہ چیخ چیخ کر پکار کر ہمیں نہیں بتا رہے کہ میرے رب نے مجھے بھلا دیا ہے؟ اور اس کی وجہ کیا؟ میں اپنے رب کو نہیں پہچانتا، میں نہیں جانتا مجھے میرے رب نے پیدا کیوں کیا تھا۔ میں نے تو اپنی زندگی کے مقصد بنا لیا نا، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، اور وہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کاروبار کروں گا، نوکری کروں گا، پڑھائی کروں گا، کتابیں پڑھوں گا، ساری دنیا کو سمجھ لوں گا۔ اگر کوئی ذات میں سمجھتا ہوں جو سمجھنے کے قابل نہیں ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کو اٹھا کر زندگی سے ایک طرف کر دیتا ہوں، باقی سارے دین، سارے علوم، ساری کتابیں، ساری فیلڈ، ساری یونیورسٹیاں بھری ہوئی ہیں، ہر چیز جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر یقین کرے آج مجھے لوگ کسی ذات کو رد کرتے ہوئے، نہ سمجھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا، آج بھی مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہے، اور وہ جملہ ہے ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ۔ سنا ہے نا آپ نے جملہ؟ اور سنا ہے، اور اس جملے کے اوپر، اس جملے کو کہنے والے صاحب کو بڑی عزت، بڑی ترویج ملی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کفار کی ایک بڑی قوت کے سامنے اس جملے کو کہا تھا، اور اس جملے کو کہہ کر عزت سمیٹ گئے تھے۔ اور یقین کریں جب میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں تو میں بھی اپنے آپ میں دیکھتا ہوں کہ میں روزانہ کی بنیاد پر یہ ایبسولوٹلی نوٹ اپنے عمل سے کہہ رہا ہوتا ہوں۔ اس نے زبان سے کہا تھا، میں عمل سے کہہ رہا ہوتا ہوں ایبسولوٹلی نوٹ، اور کب کہہ رہا ہوتا ہوں؟ اور یقین کریں افسوس ہوتا ہے، رونا آتا ہے، اپنی پریشانی، اپنے حالات پر خود پیٹنے کو دل کرتا ہے۔ میرا رب آسمان دنیا پر آتا ہے، روزانہ آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے کوئی سوالی جو سوال کر لے، ہے کوئی ضرورت مند جس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، ہے کوئی پریشانی بتانے والا، ہے کوئی سائل سوال کرنے والا، اور میں اپنے رب کو عمل سے کہہ رہا ہوتا ہوں ایبسولوٹلی نوٹ، نہیں ہے ٹائم، مصروف ہوں میں دوست کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، ذاتی زندگی میں، پیسہ کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے، اپنی ریپوٹیشن بنانے کے لیے، اپنی ناک بڑی کرنے کے لیے۔ او بھائی میں مصروف ہوں، میرے پاس تجھ سے ملنے کا، تجھ سے بیٹھ کر بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ رد کر رہے ہوتے اپنے رب کی ذات کو۔ اپنی زندگی کا سب سے نچلا درجہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو دے رکھا ہے تو یقین کریں جب زندگیاں ٹٹولتا ہوں، زندگیاں دیکھتا ہوں، فیصلے کی ترجیحات دیکھتا ہوں، زندگی گزارنے کی ترجیحات دیکھتا ہوں، تو سب سے نچلی لسٹ میں مجھے رب کی ذات دکھائی دیتی ہے کہ جو سب سے آخر میں آتی ہے، سب سے آخر میں آتی ہے۔ آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی نا، اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، جنوں کو بنایا، انسانوں اور جنوں کو بنایا، اور بنانے کی وجہ کیا تھی؟ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کے علاوہ وجہ کوئی نہیں۔ یہ نہیں پہلی وجہ یہ تھی، باقی پھر بعد میں آنی ہے، اور نہیں بھائی اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ایک وجہ ہے کہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، جس طرح میں نے بتایا اس طرح زندگی گزاریں گے، جس طرح میں نے بتایا اس طرح زندگی گزاریں گے۔ لیکن آج کے حالات یقین جانے بڑے مختلف ہیں۔ نبیوں کا دور تھا نا، نبیوں کا دور تھا، چیزوں کو نیکی اور بدی کے اوپر پرکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد اسلاف کا دور آیا، پھر چیزوں کو صحیح اور غلط پر پرکھا جانے لگا، نیکی اور بدی سے نکل کر صحیح اور غلط، جو ٹھیک ہے وہ کر لیں، جو نہیں ٹھیک لگتا اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن آج آپ دور دیکھیں گے فائدے اور نقصان کا دور ہے، صحیح غلط سے باہر نکل گئے، حق اور سچ سے باہر نکل گئے، جھوٹ اور سچ سے باہر نکل گئے، نیکی بدی سے باہر نکل گئے۔ آج اگر بات ہوتی ہے، آج اگر فیصلے ہوتے ہیں، اس بنیاد پر ہوتے ہیں کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ اگر میرے لیے فائدہ مند ہے، اس میں میرا رب ناراض ہوتا ہے، ہوتا رہے، میری زندگی خراب ہوتی ہے، ہوتی رہے، میرا فائدہ مجھے دکھنا چاہیے، وہ بھلے عارضی ہو یا اس دنیا کا تھوڑا سا زیادہ فائدہ ہو، اور بھائی اس پوری دنیا کا بھی فائدہ اکٹھا کر لیں گے۔ یقین جانیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ہے وہ ایک انگلی پر لگنے والے چند قطروں سے زیادہ وہ فائدہ میسر نہیں ہوگا ہمیں، وہ فائدہ میسر نہیں ہوگا۔ آج سوچ کا معیار جو ہے وہ فائدہ اور نقصان پر ہے۔ آج میں لوگوں کو دیکھتا ہوں بات کرتے واللہ حیرانی ہوتی ہے کہ ایک مسلمان ہے جس نے اپنے رب پر ایمان لایا ہوا ہے، اور وہ بات کرتا ہے فائدہ نقصان کی،
نیکی اور بدی سے نکل کر او بھائی فائدے اور نقصان کا مالک تو کب سے ہونے لگا؟ فائدے اور نقصان تیرے ہاتھ میں کب سے ہونے لگے؟ فائدہ اور نقصان تجھے کب سے سمجھ میں آنے لگا؟ اور یہ فائدوں کو عطا کرنا، نقصان سے بچانا، یہ تو میرے رب کی ذات کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر طاقت ہی کوئی نہیں۔ پڑھتے نا ہر نماز کے بعد، پڑھتے ہیں نماز کے بعد، اللہ جو تو عطا کرنا چاہے، جو تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روکنا چاہے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ ہر نماز کے بعد میری زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں، شاید یقین کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے۔ یقین کریں میں دیکھتا ہوں ساری کی ساری چیزوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے فائدہ ہو گیا، اس سے نقصان ہو گیا۔ او بھائی یہاں تک کہ آج جو فلسطین کے اندر حالات ہیں اس میں بھی بتا رہے ہوتے ہیں فلسطینیوں کا نقصان ہو گیا۔ او بھائی حق اور سچ کی بات کب کرو گے؟ نیکی اور بدی کی بات کب کرو گے؟ کفر اور اسلام کی بات کب کرو گے؟ فائدے نقصان میں کرو گے، فائدے نقصان میں کرو گے۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ٹرینڈ کا حصہ مسلمان خود موجود ہے، جو نیکی بدی سے نکل کر انبیاء کے سوچنے کے معیار سے ہٹ کر آج اس دنیا کے معیار کے مطابق اپنی سوچ کو بنائے ہوئے ہے، اور وہ بات کرتا ہے صحیح اور غلط کے بجائے فائدے و نقصان کی۔ اور اس فائدے و نقصان نے ایک چیز دی ہے جس کو ہم فائنینشیل ڈپریشن کہتے ہیں۔ آج آپ کو بچہ فائنینشیل ڈپریشن کا شکار دکھائی دے گا۔ آج سب کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میں ڈالر میں کیوں نہیں کماتا، کرپٹو میں کیوں نہیں کماتا، بٹ کوائن میرے پاس ہے کیوں نہیں، میرے پاس آج آن لائن کام کیوں نہیں ہے، میری کمائی شروع کیوں نہیں ہو گئی، اور میں کاروبار کروں گا تو میرا کچھ بنے گا، ورنہ تو میرے پلے ولی وائرس ہوگا کوئی نہیں، اگر میرے پاس پیسہ ہوگا تو ہی میں کچھ کر سکوں گا، ورنہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کی ایلیٹ کلاس بھی وہ نہیں ہے کہ جو رب کا قرآن سینے میں رکھتی ہے، وہ نہیں ہے جو رب کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، وہ نہیں ہے جو حق سچ پر فیصلے کرنے والے ہیں، وہ نہیں ہے جو رب کے دین کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو آج زیادہ مال رکھنے والے ہیں۔ اور معاشرے کے اندر جب ایسے لوگوں کو میں ماڈلنگ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو جن کے پاس مال نہیں ہے ان کو ڈپریشن کا شکار دکھائی دیتا ہوں۔ اور یقین کریں ایسے ڈپریشن کے شکار ہونے میں، ایسی چیزوں پر فکر مندی ہونے میں اپنے ایمان پر شک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رزق تو میرے مالک کی عطا ہے، میرے رب کی عطا ہے، جس کو بڑھا کر دے، جس کا کم کر دے، جس کو دے کر آزما لے، جس سے لے کر آزما لے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ اس پر ہم نے کب سے پریشان ہونا تھا؟ یقین کریں اس پر پریشانی نہیں ہونی تھی، اس پر پریشانی نہیں ہونی تھی، لیکن آج پریشان ہے۔ آج پریشان ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اپنی زندگی دینے والے کے ان ساری چیزوں سے نابلد ہوں۔ میں نہیں سمجھ سکا میرے رب نے مجھے بنایا کیوں تھا، میں نہیں سمجھ سکا میری زندگی کا مقصد ہونا کیا چاہیے تھا، میں نہیں سمجھ سکا کہ میں نے اپنے رب کی ساری زندگی عبادت کرنی کیسے، نہیں سمجھ سکا۔ آج ایک بڑی کثرت میں تعداد ہے مسلمانوں کی جو مسجدوں سے باہر ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کرتا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مساجد میں آ رہے ہیں، جو مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بڑی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یقین کریں جب جائزہ لیتا ہوں ان کی عبادتوں میں بھی مجھے عادتیں دکھائی دیتی، عبادت دکھائی نہیں دیتی، عبادت دکھائی نہیں دیتی، عادتیں دکھائی دے رہی ہوتی، عادتیں۔ یقین کریں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک روٹین بن گئی ہے، اذان ہوگی مسجد جانا ہے، اور مسجد جانے کے بعد ایک خاص قسم کی ایکسرسائز ہے وہ میں کروں گا، اور کرنے کے بعد اس مسجد سے واپس میرے کاروبار پر جانے کے بعد وہی حسن سلوک کی تباہی، وہی حق مارنا، وہی جھوٹ بولنا، وہی بدگوئی کرنا، وہی فحاشی پھیلانا، وہ سارے کے سارے کام کروں گا جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھنے والا ان چیزوں سے دور رہتا ہے، اور میں دور نہیں رہتا۔ وجہ کیا ہے؟ عبادت کوئی نہیں، عادت ہے، عادت ہے۔ اور جتنا سوچیں گے یقین کریں پیچھے چلتے چلے جائیں گے، ایک ہی چیز کے اوپر جا کر کھڑے ہوں گے، میں اپنے بننے کے، اپنے پیدا ہونے کے، اپنے خالق کی تخلیق کے مقصد کو سمجھ نہیں پایا، اور اس کے ناسمجھی میں اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار سکا اپنی زندگی کو۔ یقین کریں میرا رب بتاتا ہے کامیاب کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد بتاتا ہے کہ ناکام کون ہوں گے۔ بڑی مشہور آیت ہے قرآن کی، سورہ مدثر کی، آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جنتی سوال کریں گے
جنتی سوال کریں گے فی جنتی یتساءلون، جنتی سوال کریں گے، کس سے کریں گے؟ عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے جو دنیا میں جرم کر کے آئے ہوں گے، جو ناکام ہوں گے، جو جہنم میں جل رہے ہوں گے، جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ جہنمیوں سے سوال کریں گے کون؟ جو مزے میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اللہ کی باغات میں ہوں گے، اور وہ سوال کر کے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں سختی میں کس چیز نے ڈالا؟ آج سزا کیوں بھگت رہے ہو؟ میرے رب نے بنا دیا، بنانے کے بعد زندگی گزارنے کا دین بھی عطا کر دیا، اور اس کے بعد دین پر نہ چلنے کے بعد میرے ساتھ ہونا کیا ہے؟ میرے رب نے وہ بھی بیان کر دیا۔ میرے رب نے بیان کر دیا جو ناکام ہوں گے وہ کیوں ہوں گے، تاکہ آج میں اپنی ان ناکامی والی صفات سے جان چھڑا لوں اور کامیاب لوگوں کی صفات کو اپنا کر میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ میرا رب بڑا مہربان ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے، یقین جانیں۔ اور پھر وہ جہنمی جواب دیں گے کہ ہم رب کا حق ادا نہیں کرتے تھے، رب کے ساتھ ملاقات نہیں کرتے تھے، رب کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے۔ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور نماز کیا چیز ہے؟ نماز کیا ہے؟ رب کے سامنے حاضری ہے، رب کے ساتھ ملاقات ہے، رب کے ساتھ بات چیت ہے، رب کے ساتھ ڈیمانڈ پوری کروانا، رب کے ساتھ مکالمہ کرنا، رب کے سامنے اپنے آپ کو حاضر پیش کرنا، سمجھنا، اس کو سوچنا، اور یہی تو چیز نماز ہے۔ وہ کہیں گے رب کا حق ادا نہیں کرتے تھے، میرے بنانے والے کا جو مجھ پر حق تھا وہ ادا نہیں کرتے تھے، رب سے ملاقات کے لیے وقت نہیں نکالتے تھے۔ ساری دنیا کے لیے وقت تھا، اگر نہیں تھا تو رب کے لیے نہیں تھا۔ اس وجہ سے آج اس جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اپنا جرم بیان کریں گے اور بتائیں گے رب کے بعد رب کے بندوں کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ہمیں لگتا ہے نا نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، زبردست طریقے سے عمرے کریں گے، حج کریں گے، جان چھوٹ جائے گی۔ اور بھائی جان نہیں چھوٹے گی جب تک رب کے ساتھ رب کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، ان کی فکر نہیں کریں گے، ان کو کھانا نہیں کھلائیں گے، ان کی ضرورتوں میں ان کا سہارا نہیں بنیں گے، ان کی پریشانی کو حل کرنے کے لیے خود پریشان نہیں ہوں گے۔ جب تک یہ کام نہیں بننے والا، دوسرا اپنا جرم بیان کریں گے۔ اور جرم کیا ہوگا؟ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اپنے دسترخوان بڑے وسیع تھے، اس میں مسکین شامل کوئی نہیں تھا۔ روزے کے افطار پارٹیاں تو رکھی تھیں، اس میں غریب شامل کوئی نہیں تھا۔ افطار کے ولیمے کے دسترخوان بڑے بڑے سجائے جاتے تھے، اس میں غریب شامل کوئی نہیں تھا۔ اپنے بڑے مزے کیے، غریب کا خیال کوئی نہیں رکھا، اس کو کھانا کوئی نہیں کھلایا۔ یہ میرا دوسرا جرم تھا۔ اللہ کے بعد اللہ کے بندوں کا حق ادا کوئی نہیں کیا، ان کی فکر کوئی نہیں کی۔ اس وجہ سے آج میں اس جہنم کا ایندھن ہوں، آج جہنم کا ایندھن۔ اس کے بعد اپنا ایک اور جرم بیان کریں گے، اور وہ بیان یہ کریں گے، ایک تو رب کا، اس کے بندوں کا ہم حق ادا نہیں کرتے تھے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر باتیں بنانے والوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں بنایا کرتے تھے، فتنے کا باعث بنتے تھے۔ آج ہوٹلوں کو دیکھ لینا، نکلے ذرا رات کے وقت اور دیکھیں وہاں پہ آپ کو کیا دکھائی دے گا۔ آپ کو لوگ باتیں بناتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور ان کی باتیں چند منٹ کے لیے بیٹھ کر سنیے گا، اور اس پیرائے کے اندر ان باتوں کو سننے کی کوشش کیجئے گا کہ اس کے اندر وہ الفاظ، وہ بات، وہ انداز کتنے ہیں جو ہمارے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے اندر ہوا کرتے تھے۔ یعنی کہ ٹھہر کر گفتگو کرنا، محبت کے ساتھ کرنا، اخلاق کے ساتھ کرنا، سچ بولنا، ایمانداری کے ساتھ بولنا۔ اور نوٹ کریں گے کہ شیطان والے الزامات، بہتان اور وہ ساری کی ساری چیزیں جس سے میرے رب نے غیبت کی صورت میں، جھوٹ کی صورت میں، گالی کی صورت میں، گلوچ کی صورت میں منع کر رکھا ہے، آپ دیکھیں وہ سارے الفاظ کتنے زیادہ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ جرم بیان کریں گے، بھائی یہ جرم ہے ہمارے، جس کے ساتھ آج اس جہنم کا ایندھن بن گئے ہیں۔ اور یقین جانو آج موقع ہے، میرا رب اتنا مہربان ہے، ناراضگی کے باوجود، غصے کے باوجود، لوگوں کی نافرمانیوں کے باوجود، اپنے انسانوں کے بھٹک جانے کے باوجود، وہ ہمیں انعام میں یہ مہینہ رمضان کی صورت میں عطا کرتا ہے، اور رمضان کی صورت میں ہماری ٹریننگ اس انداز سے کرواتا ہے کہ باقی زندگی میں حرام کو حرام رکھتا ہے، اس مہینے کے اندر حلال کو بھی حرام کر کے ایک پریکٹس کروا رہا ہوتا ہے، اور وہ پریکٹس
ہوتی ہے کہ یہاں پر حلال سے بھی رکو گے تو انشاءاللہ 11 مہینے حرام سے رکنے کی پریکٹس ہو جائے گی۔ میرا رب ہمیں انعام میں یہ رمضان مہیا کرتا ہے جس میں سارے کے سارے وہ راستے بند کر دیتا ہے کہ جس کے ساتھ بندہ بھٹک جائے۔ سرکش شیاطین وہ قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے وہ بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، سارے کے سارے راستے ماحول ہموار کیے جاتا ہے کہ بندہ پلٹ آئے، بندہ پلٹ آئے، پلٹنے کے بعد اپنی مغفرت کروا لے۔ آج ہم تیاری کرتے، یقین جانیں رمضان آتا ہے، رمضان کی تیاری بتاتا ہوں۔ رمضان آتا ہے، رمضان کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ نئے کپڑے سلوائیں گے، گھر کی صفائی کریں گے، شاپنگ کرنی ہے، یہ فلاں 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 کام ہے، وہ سارے کے سارے کام کرنے، اور بھائی وہ کام بھی کریں گے، لیکن ایک تہیہ کر لیں کہ رمضان میں گھر کی صفائی کے ساتھ اپنے دل کی صفائی بھی کریں گے۔ وہ بغض، وہ کینہ، وہ عداوت، وہ میرے دل کا بوجھ جو میں نے اپنے بھائیوں کے لیے پال رکھا ہے، قطع تعلقی کر رکھی ہے، جس قطع تعلقی کے سبب میرے سارے کے سارے اعمال جو ہے وہ آسمان کے اور زمین کے درمیان میں اٹکے ہوئے ہیں، رب کے پاس پہنچتے کوئی نہیں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیر اور جمعرات والے دن رب کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تمام لوگوں کے اعمال پیش کر دیے جاتے ہیں سوائے ان لوگوں کے کہ جس کی اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی ہو، بالکل بات نہ کرتا ہو، بالکل بات چیت نہ ہو، تعلق ختم کر رکھا ہو، دل عداوت بغض کینے سے بھر رکھا ہو، اس کے اعمال روک لیے جاتے ہیں۔ او بھائی پھر کیا کریں گے ان نیکیوں کا، کیا کریں گے ان ساری کی ساری عبادتوں کا، کیا کریں گے ان صدقات کا، زکوٰۃ کا، فطرات کا، عمروں کا، حج کا، جب میرا دل صاف نہیں؟ گھر چمکا لیے، اپنے کردار کو چمکائیں گے، دل کو چمکائیں گے۔ یہ میرے رب نے ماحول بنا کر ہمیں دے رکھا ہے۔ جہاں نئے کپڑے سلوانے وہ اپنے ایمان کو بھی تجدید کریں گے، اپنے ایمان کو نیا کریں گے۔ دنیا میں گزار کے زنگ لگا ہوا ہے۔ آج یقین کریں میرے رب کا قرآن کہتا ہے نا، رب کا قرآن یقین کرے، قرآن جب سن رہا ہوتا ہوں، تراویحیں چل رہی ہیں، آیتیں آتی ہیں، اپنے آپ میں شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے، آنسو جاری ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ رب کا قرآن تو میرے بارے میں کہہ رہا ہے، لیکن میں ان چیزوں کے اوپر پورا نہیں اتر رہا۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جن کے سامنے جب رب کی آیت پڑھی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ او بھائی میں اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں آج نہیں دیکھ پا رہا، مجھ پہ فرق نہیں پڑ پا رہا۔ وہ کفار کے کافر تھے، مشرکین تھے، قرآن سنتے تھے، ایمان لے آتے تھے، سب کچھ بدل جاتا تھا۔ آج میرے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، مجھے فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، میں پریشان ہوں، میرا رب ناراض ہے، واللہ میرا رب ناراض ہے۔ اور رب نے ناراضگی ختم کرنے کے لیے اس ناراضگی میں بھی اپنے بندوں کو یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ اور یقین جانیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ خاک آلود ہو اس کی ناک جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، اپنے رب کو منا نہ سکے، اپنے ایمان کو تجدید نہ کر سکے، اپنے دل کو صاف نہ کر سکے، اپنے اعمال نامہ ٹھیک نہ کر سکے، خاک آلود ہو ناک، اس زبان سے نکلی ہوئی بد دعا کے حقدار خود کو نہیں ٹھہرائیں گے۔ رمضان کی بھرپور تیاری کریں گے انشاءاللہ، اور اس رمضان کو اس انداز کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے، کہ کیا پتہ میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، اور اس تیاری کے ساتھ اس رمضان کو گزاریں گے کہ یہ رمضان میری زندگی کا انشاءاللہ تعالی سب سے شاندار ترین رمضان ہوگا، اس انداز کے ساتھ اس رمضان کو گزاریں گے، اور پوری کوشش کریں گے ہر وہ کام کرنے کی جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، اور ہر اس کام کو چھوڑنے کی، ہر اس پریکٹس کو چھوڑنے کی، ہر اس روٹین کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے جس سے میں اپنے رب کے غصے کا حقدار ٹھہرتا ہوں۔ نہیں سوٹ کرتا مجھ پہ، نہیں جچتا مجھ پہ کہ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرنے والا رب اس کو میں ناراض کر بیٹھوں، نہیں جچتا مجھ پہ۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو مناؤں، اور یقین جانیں پچھلے دنوں، بلکہ پچھلے جمعے میں بیان کر رہا تھا کہ ایک دن میں 3 جنازے پڑھنے کا موقع میسر آیا۔ ایک ظہر میں تھا، ایک رات 1 بجے تھا، اور ایک اس کے فوری بعد تھا۔ ایک کی عمر کوئی 60 65 70 سال ہوگی، دوسرے کی عمر کوئی 28 30 سال تھی، اور تیسرے کی تقریباً کوئی 18 20 سال کی عمر تھی، اور 2 نوجوان تھے۔ ایک ذرا زیادہ عمر کا شخص تھا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بیماری بہانہ نہیں، کوئی عمر کا بہانہ نہیں، کوئی بڑھاپے کا بہانہ نہیں، کوئی لائن نہیں ہے، کوئی نمبر نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، اور کس کا وقت کب آ جائے کسی کو نہیں معلوم۔ آج تیاری کر لیں، مر جانے کے بعد موقع میسر نہیں آنا۔
नहीं आना मौका मैसर। मौत आ जाने के बाद, मौत भले 20 साल की उम्र में आ जाए, 50 साल की उम्र में हो, भले वो 70-80 साल की उम्र में आ जाए, मेरी जबान पे तो वही जुमले होंगे जो मेरा रब कुरान में बता रहा है। और उसकी वजह क्या है कि मेरी नफ्सियात को, मेरे एहसासात, जज्बात और हरकत को समझने वाला, सबसे ज्यादा जानने वाला मेरा रब है। कुरान में फरमाता है ना, वो उनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, और खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें दे रखा है। अपने आप में से नहीं करोगे तुम। इस जोम में मुब्तला बिल्कुल भी ना होना। इस सोच में अपने आप को बादशाह समझने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि ये माल मैं खर्च कर रहा हूं, ये राशन मैं दे रहा हूं, ये खाना मैं खिला रहा हूं। और भाई तुम्हें भी कोई खिलाता है, तुम उसके दिए हुए में से उसके बंदों तक पहुंचाने का काम करते हो। तुम सिर्फ एक पैगाम रसा हो, तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं हो। और रब तो किसी और से काम ले सकता है। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए रब से, दूसरों से ज्यादा रब को सजदे करके रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि रब तूने ये काम मेरे हाथ से लिया। वो रिस्क किसी और का अकाउंट तेरा इस्तेमाल हुआ, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं। जोम में मुब्तला नहीं होंगे कि मैं खिला रहा हूं, मैं पिला रहा हूं। मेरी ताकत इतनी नहीं कि मैं एक निवाला तोड़कर अपने मैदे में उतार सकूं। और यकीन जानो, जो निवाला मेरा रब मेरे मैदे में नहीं देखना चाहता, मैदे में जाने के बाद भी उल्टी करवा देता है। और जो मेरे नसीब का होता है वो मेरे हाथ पैर काम ना कर रहे हो, आंखें सलामत ना हो, जिस्म हिल ना सकता हो, दांत चलते ना हो, जबान हिलती ना हो। एक जहन बनता है कि मैं राशन देता हूं, मैं सदका देता हूं, उसको माना खर्ची देता हूं, घर का किराया देता हूं, मैं इसके लिए पैसे खर्च कर रहा होता हूं, तो ये मुझे इज्जत से मिलेगा। इज्जत से मिलने के साथ मुझे खड़ा होकर सलाम करेगा, मेरे लिए जगह छोड़ेगा, मुझे सेठ साहब, हाजी साहब, फला फला अलकाबात से नवाजेगा, मेरी इज्जत करेगा, दूसरों से ज्यादा मुझे पूछेगा, मेरा प्रोटोकॉल मेंटेन करेगा, मेरी आओ भगत करेगा। ओ भाई, क्या ये तुम अल्लाह के रास्ते में इन लोगों से आओ भगत करवाने के लिए देते हो या अल्लाह के लिए दे रहे होते हो? अगर अल्लाह के लिए दे रहे हैं, अल्लाह खालिस की डिमांड करता है, खालिस की। और खालिस में 1% भी लोगों से हिमायत, लोगों से इज्जत वो मतलूब नहीं होती। मेरा रब खालिस की डिमांड करता है, और खालिस की डिमांड करते हुए कहता है वह उनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। करने वाला काम क्या है? करने वाला काम यह है जो हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से खर्च करो। फ़यक़ूलु रब्बी लौला अख़्ख़रतनी बिअजलिन क़रीब, तुम्हें मौत आ जाएगी और फिर तुम कहते फिरोगे, और फिर तुम कहते फिरोगे, शिकायतें करोगे, इल्तिजाएं करोगे, गुजारिश करोगे अपने रब से, और कहोगे ए अल्लाह तूने तो हमें बड़ी जल्दी आ लिया, अभी तो वक्त कोई नहीं हुआ था, अभी वक्त गुजारा कितना था, अभी तो 2-4 दिन, 2 साल 8 महीने, फला फला अरसा, बहुत छोटा वक्त तूने हमें दुनिया के लिए दिया है, हमें दुनिया में वापस भेज दे, हमें दुनिया में और मजीद अरसा जीना चाहिए था, हमें दुनिया के अंदर मजीद वक्त गुजारना चाहिए था। और मजीद वक्त गुजारते तो करते क्या? और यकीन जानो, ये एक जुमला मेरी जिंदगी की तरजीहात को ठीक करने के लिए काफी है। और वो मरने वाले कहेंगे कि मैं अगर दुनिया में होता तो क्या करता, वो नहीं कहेंगे कारोबार समेट देता, वो नहीं कहेंगे जमीन जायदाद औलाद के नाम कर देता, वो नहीं कहेंगे फला फला काम जो है उसको ठीक कर लेता, वो नहीं कहेंगे अपना इलाज मुआलजा करा लेता, वो नहीं कहेंगे ये काम पेंडिंग में थे, ये इलाज पेंडिंग में था, ये सफर पेंडिंग में था, ये कर लेता। वो ये कहेंगे फ़असद्दक़ा कुन्ना मिनस सालिहीन, सदका करता और सालिहीन में सो जाता। एक बात का पछतावा बयान करेंगे, एक बात का, और वो पछतावा किस बात का होगा कि सदका करता और सालिहीन में सो जाता, सच्चों में सो जाता, अच्छे किरदार अपना लेता, यानी कि अपने रब के सुपुर्द अपने आप को कर देता। वो एक बात का सिर्फ और सिर्फ शिकवा करते हुए दिखाई देंगे। और यकीन करें, आज ये रमज़ान अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी का इस रमज़ान को हिस्सा बनाया है। और इस रमज़ान का जो हमारी ज़िंदगियों में नज़ूल का सबब है, जो मकसद है, उस मकसद को हमें भरपूर अंदाज में हासिल करने की, समझने की, उसके मुताबिक इसको चलाने की, गुजारने की, इसकी रूटीन बनाने की ज़रूरत है। और वो मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ, गलत चीजों से बचकर, सिमटकर, अपने आप को रोककर, अपने आप को बचा कर इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले बन जाओ। और उसकी वजह क्या है? आज इस छोटी सी, आज इस 2-4 दिन की दुनिया के अंदर अपने आप को बचा के रखोगे, उसके बाद रब की वसी तरीन जन्नतों में उड़ते फिरोगे, खेलते फिरोगे, उसकी जन्नतों के अंदर रब का दीदार करके रब की रजा अपनी मुकद्दर में लिखवाते फिरोगे।
آج بچ کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اور یقین جانیں رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بد دعا کی تھی کہ خاک آلود ہو اس کی ناک کہ جو رمضان کو پالے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے۔ اور میں تو سوچتا ہوں وہ بھی کتنا بد نصیب ہوگا، وہ بھی کتنا بد نصیب ہوگا کہ اتنی وسیع ترین رب کی جنت ہونے کے باوجود اپنا گھر جنت میں حاصل نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے ترجیحات صحیح انداز کے ساتھ سمجھنے، ان کے مطابق زندگیوں کو گزارنے اور اس رمضان میں اپنے تمام پچھلے گناہوں کو بخشنے، ان کو بخشوانے، ان سے معذرت کرنے، ان سے مغفرت حاصل کرنے اور آئندہ کی زندگی ایک شاندار طریقے کی زندگی گزارنے کی اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ یقینی طور پر رمضان کا یہ مہینہ ہمارے سامنے ہے اور رمضان کے اندر اللہ کی برکتیں وہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اخراجات کی صورت میں، دسترخوان کی وسعتوں کی صورت میں، وقت کی صورت میں، ہر چیز کی صورت میں ہمیں اللہ کی برکتیں اور رحمتیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ ان برکتوں اور رحمتوں کے اس موسم کے اندر اپنے تمام رشتہ دار، دوست، بھائی، احباب، ضرورت مند، آس پڑوس کے لوگ، ان سب کا خیال کریں گے۔ جہاں اپنے گھر کو، دسترخوان کو سجائیں گے، دل میں تہیہ کریں، دل میں تہیہ کریں، عہد کریں انشاءاللہ تعالی اپنے پڑوس میں کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ جہاں سحر و رفتار میرے گھر میں بنے گا وہاں سیر و رفتار تھوڑا سا بڑھا کر معیار تھوڑا سا گھٹایا جا سکتا ہے، شوربہ تھوڑا سا بڑھایا جا سکتا ہے، پانی تھوڑا سا ڈالا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پوری کوشش کریں گے کہ سحر ہو، افطار ہو، کم از کم زیادہ نہیں کر سکتے، اپنے پڑوسی تک تو لازمی پہنچائیں، نیکیاں تلاش کریں، ڈھونڈیں نیکی کمانے کے ذرائع، اور ان ذرائع کے ساتھ نیکیاں کریں گے۔ اور جس کو اللہ نے زیادہ توفیق دے رکھی ہے اس زیادہ توفیق کے ساتھ وہ زیادہ لوگوں تک یہ سارے کے سارے کام کریں، میں کہتا ہوں اس رمضان میں 30 روزے نہیں رکھیں گے، بلکہ اس رمضان میں 3,000 30,000 3 لاکھ روزے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہو سکتا ہے کہ جس نے کسی روزہ افطار کو افطار کروایا تو افطار کروانے والے کو بھی روزے دار کی افطاری کے برابر اجر ملے گا اور روزے دار کے اجر سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جتنے زیادہ لوگوں کو روزہ افطار کروائیں گے اور یقین جانو اتنے زیادہ روزے اپنے حصے میں لکھوانے کا موقع میسر آئے گا، جتنے زیادہ لوگوں کو سحری کھلائیں گے اتنی زیادہ برکات اللہ کی سمیٹنے کا موقع میسر آئے گا، جتنے زیادہ گھروں تک انشاءاللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ضرورتوں کے سامان پہنچانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اتنے زیادہ اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، وہ ساری کی ساری چیزیں سمیٹنے کی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ موقع میسر آئے گا۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ 2 چیزوں کا بھرپور خیال کریں گے، رب کے سامنے ہاتھ زیادہ سے زیادہ اٹھائیں گے، رب کے سامنے زیادہ سے زیادہ گڑ گڑائیں گے، رب کے سامنے زیادہ سے زیادہ اپنے آنسو کو بہا کر رب کو اپنے ساتھ راضی کرنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ اور جب ہاتھ اٹھائیں گے اپنے مرحومین کو، وہ جو آج اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کو یاد کریں گے، اپنے بھائیوں کے حوالے سے لازمی دعائیں کریں گے۔ آج ہم یقین جانے دعاؤں کے اندر بھی یقین جانے ہم بڑے کنجوس ہو گئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، اپنے لیے مانگتا ہوں، پیسے کوئی نہیں لگتے، کوئی چیز خرچ نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتے ہوئے میری زبان ہلنا، میری زبان کا بالکل موومنٹ کرنا وہ بڑا قاصر ہوا ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی جب اپنے ہاتھ اٹھائیں گے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں گے، اور اس کی وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعا اس لیے کریں گے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، پلٹ کر فرشتے اس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، اور فرشتے رب کے بڑے مقرب ہیں، رب ان کی دعا بڑی قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سارے کے سارے کام کر کے اپنی زندگی کو اس رمضان سنوار لیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ یہ سنوری ہوئی زندگی اور سنورے ہوئے کردار کے ساتھ اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔